یہ جو دھند ہے یہ فاشزم کی دھند ہے, یہ ووٹ چوری کی دھند ہے. انہوں نے شروع میں ڈیمانڈ کیا تھا کہ 23 حلقوں میں, ہم نے کہا بالکل قبول ہے. آج جو ہے تو اب یہ کہتے ہیں کہ جی پوری قوت. سارا کھیل کھیلا گیا, وہ اس میں سے 14 فارمز میں رد و بدل ہے. الیکشن کمیشن یہ نتیجہ فوراً جو ہے وہ جاری کرے. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. پاکستان کی سیاسی فضا پہلے ہی تلخیوں کا شکار تھی, مگر ڈسکا کے ضمنی الیکشن نے مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان محاذ ذرائی کو مزید بڑھا دیا ہے. الیکشن کمیشن نے اس حلقے کے نتائج روک کے رکھے ہوئے ہیں. مسلم لیگ نون کی جو امیدوار ہیں نوشین افتخار, انہوں نے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی ہوئی ہے. آج اس کیس کی سماعت ہوئی. مسلم لیگ نون کی طرف سے پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن کروانے کا مطالبہ کیا گیا ہے. دیکھ لیجئے خرم دستگیر کیا کہہ رہے ہیں. ہمارا مطالبہ ہے, ہماری استدعا ہے کہ چونکہ صرف ان 20 پولنگ اسٹیشنوں میں نہیں, پورے حلقے میں ووٹروں کو ہراساں کر کے, ان کے رستے میں رکاوٹیں ڈال کے, ان کو ڈرا کر, ان کے ووٹ جعلی پول کر کے, یہ NA-75 کے جو الیکٹوریٹ ہے, اس کے جو ووٹر ہیں, اس حکومت نے ان کا حق چھینا ہے. اور الیکشن کمیشن سے ہم نے استدعا کی ہے کہ یہ حق NA-75 کے عوام کو واپس دیا جائے, کہ وہ صاف اور شفاف طریقے سے بغیر کسی گولیاں چلے. الیکشن کمیشن میں سماعت ہوئی. نوشین افتخار نے کہ جو ان کے وکیل تھے اکرم راجہ, انہوں نے NA-75 میں دوبارہ پولنگ کی جو استدعا ہے وہ کر دی ہے. انہوں نے اپنے دلائل میں کہا ہے کہ بات صرف 20 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کی نہیں ہے. الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز میں اعلیٰ ترین سطح پر دھاندلی کی نشاندہی کی گئی ہے. یہ پہلا الیکشن ہے جہاں 20 ریٹرننگ آفیسرز غائب ہو گئے. پولنگ کے دوران اور بعد میں IG اور چیف سیکرٹری پنجاب سمیت سبھی لاپتہ تھے. NA-75 کے ریٹرننگ آفیسر نے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہو کر اپنی رپورٹ پیش کی اور اپنے بیان میں کہا کہ NA-75 میں کوئی نتیجہ تبدیل نہیں ہوا, مگر ریٹرننگ آفیسر نے اعتراف کیا کہ 20 پولنگ سٹیشنز کے نتائج نہیں مل رہے تھے. کچھ سٹیشنز کا نتیجہ صبح 7 بجے ملا. رات کو 3:30 بجے لیگی امیدوار نے شکایت کی, جس پر DSP ڈسکا کو پریزائڈنگ افسران کے ساتھ تعینات پولیس سے رابطہ کرنے کا کہا گیا. صبح 3:37 تک 337 پولنگ سٹیشنز کے نتائج RMS میں جمع ہو چکے تھے. 20 پولنگ سٹیشنز کے نتائج نہیں مل رہے تھے. ان سے بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. ایک پریزائڈنگ آفیسر کے علاوہ کسی کا فون نہیں مل رہا تھا. ممبر پنجاب الطاف قریشی نے پوچھا کہ کیا موبائل کمپنیوں سے پریزائڈنگ افسران کی لوکیشن معلوم کروائی ہے, جس پر ریٹرننگ آفیسر نے کہا کہ DPO کا نمبر بند تھا, ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. چیف الیکشن کمشنر نے پھر پوچھا کہ جب آپ نے رابطہ کیا تو گھبرائے ہوئے تھے, آپ نے کہا تھا ہماری جان کو خطرہ ہے, کیا انتظامیہ نے آپ سے تعاون نہیں کیا تھا؟ جس کے جواب میں ریٹرننگ آفیسر نے کہا کہ RO آفس میں نعرے بازی ہو رہی تھی, کارکنان دیواروں پر بھی چڑھے ہوئے تھے, مجمع بہت زیادہ تھا, اس لیے گھبرا گئے تھے. شفقت صاحب, I'll start with you. یہ پرائم منسٹر تو بار بار کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے, اب تو الیکشن کروانے والے بھی گھبرا رہے ہیں, الیکشن میں آنے والے بھی گھبرا رہے ہیں. کیا نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پر؟ دیکھیں, یہ نون لیگ کی پرانی عادت ہے کہ اگر ان کے حق میں کوئی چیز نہ جائے تو اس کے خلاف واویلا کرتے ہیں, اگر حق میں جائے تو سب ٹھیک ہوتا ہے. PTI کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں, نوشہرہ میں ہم الیکشن ہار گئے. الیکشن شفاف تھا, انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا. وزیر آباد کا الیکشن PTI کی حکومت تھی, وہاں یہ جیت گئے, کوئی لفظ نہیں بولا, حالانکہ ہمیں شکایت ہے کہ بہت دھاندلی کی گئی. اس کے بعد آ گیا NA-75. NA-75 میں انہوں نے فائرنگ کی, ہمارے بندے کو گولیاں ماری, مطلب ایک بدماشی کی انتہا کی. اور اس کے بعد انہوں نے جناب شور مچا دیا کہ جی 20 لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں غائب ہو گئے ہیں. ان کے اپنے ریزنز ہوتے ہیں. میں نے 2 الیکشن لڑے ہیں, مجھے پتہ ہے کہ میرے پہلے الیکشن میں بھی کئی پریزائڈنگ افسر صبح کے ٹائم آئے تھے, وہ رات کو آئے نہیں تھے. تو انہوں نے اس کے بعد, ایک منٹ مجھے بات تو کریں, اگر اجازت دیتے,
اچھا بات کر لیں پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جب واویلا کیا 20 کا یہ 20 کا وہ، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کو اتنی پرابلم ہے 20 کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہم آفر کرتے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ 20 پولنگ سٹیشن جو ہیں ان میں دوبارہ الیکشن کرا لیا جائے. جب انہوں نے دیکھا کہ اب ایکسپوز ہونے لگے ہیں تو پھر یہ انہوں نے اپنا پینترا بدلا اور اب کہہ رہے ہیں کہ سارا الیکشن. تو یہ ساری ان کی ایک لگاتار جو ہے نا وہ اس میں ایک آپ کو ڈبل سٹینڈرڈز نظر آ رہے ہیں. آپ کو اس کے اندر یہ نظر آ رہا ہے کہ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. اگر وہ کسی نے صحیح کہا کہ اگر جیت جائے وہ کیا میٹھا میٹھا ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو ہمارا کتا کتا ان کا کتا ٹامی. 2013 کا الیکشن جب ہو رہی تھی پوری کی پوری الیکشن ٹرانسمیشن آپ کو ہم نے لائیو بھی پہ لیا تھا اس وقت جس چینل پر میں تھی. آپ نے آ کر ایگزیکٹلی یہی کہا تھا جو ابھی نون لیگ کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہو رہی ہے, دیکھیں یہ ہو رہا ہے معاملہ. میں نے نہیں کہا تھا, میرا خیال آپ کو تھوڑا سا مغالطہ لگا. آپ نے 2013 میں صرف آپ ہی جیتے تھے لاہور سے الیکشن. نہیں آپ 2013 کی بات کر رہی تو میں 2013 کو آپ کو پتا ہے میرا رزلٹ کتنے بجے آیا تھا؟ صبح کے ٹائم. تو جب غلط ہوتا ہے تو پھر آواز اٹھاتے ہیں. آج ہم انہیں کہہ رہے ہیں واویلا. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے اگر آپ ساری ان کی سٹیٹمنٹس نکال کے دیکھ لیں, مریم کے سٹیٹمنٹس نکال کے دیکھ لیں, سب کی دیکھ لیں کہ جی 20 لوگ غائب ہو گئے, 20 حلقے جو ہے ان میں یہ ہو گیا, 20 پولنگ سٹیشن میں یہ ہو گیا. یہ تو الیکشن کمیشن جب ہم نے کہا کہ 20 کا دوبارہ الیکشن کرا لو ٹھیک تو ان کو خطرہ پڑ گیا کہ اب تو ایکسپوز ہو جائیں گے. اور جب ایکسپوجر کا خطرہ پڑا تو اب پینترا بدلا ہے. اور یہ تو وہ ہے نا لاڈلے ہیں کہ جی ہر چیز ان کی مرضی کے مطابق. کیوں ان کی مرضی کے مطابق؟ اچھا یہ کس کے لاڈلے ہیں ویسے؟ لاڈلے ہیں یہ اپنے آپ کو, انہوں نے اتنی دیر حکومت کی ہے کہ ان کے ذہن سے وہ گھمنڈ ہی نہیں نکلتا باہر کہ ان کی مرضی کے ساتھ ہر چیز ہو. کیوں ان کی مرضی کے ساتھ ہو؟ جب اگر 20 کا ان کو متنازع تھا اور آپ ان کی سٹیٹمنٹس نکال کے دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ 20 کے اوپر پرابلم تھا. ہم نے کہا عمران خان صاحب نے انتہائی فراغ دے, انہوں نے کہا جی کرا لو الیکشن 20 کا. رائٹ. مصدق ملک صاحب, شوکت محمود صاحب کہہ رہے ہیں انتہائی فراغ دلی کا مظاہرہ کیا. میں یہ پڑھ دیتی ہوں مظاہرہ. انہوں نے کہا پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں میں نے ہمیشہ آزادانہ اور شفاف انتخابات کے لیے جدوجہد کی ہے. اگرچہ الیکشن کمیشن کی جانب سے نتائج کے اعلان سے قبل اس کی کوئی قانونی حاجت نہیں, مگر پھر بھی میں تحریک انصاف کے امیدوار سے گزارش کروں گا کہ وہ NA-75 ڈسکا کے 20 پولنگ سٹیشنز میں دوبارہ پولنگ کا کہیں جہاں پر حزب اختلاف یعنی آپ لوگ واویلا کر رہے ہیں. تو مصدق ملک صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں شفقت محمود صاحب کہ ہم نے تو اوپن آفر کی ہے, اب بھی کیوں ناراض ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ تو کل یا پرسوں میں کر دے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ دھاندلی جو ہوئی ہے اس کا کیا سکیل تھا اور الیکشنز جو ہیں وہ 20 پولنگ سٹیشنز پہ ہونے چاہیے یا پورے حلقے میں ہونے چاہیے. لیکن بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ وہ پارٹی جو کہتی تھی صاف چلی شفاف چلی, کراچی کے اندر اگر کوئی AK-47 سے فائرنگ کر رہا ہے اور کلپ سامنے آتے ہیں تو وہ PTI کا نکل آتا ہے. اگر یہاں پہ ڈسکا کے اندر کوئی کلپ سامنے آتا ہے تو جو الیکشن کے ملی صاحب جو ان کے MNA کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے آٹومیٹک اسالٹ رائفلز کے ساتھ AK-47 کے ساتھ فائرنگ کروا رہے ہیں. عجیب سی بات ہے. باقی سب بدماش ہیں مگر کلپس صرف جو ہیں وہ PTI کے نکلتے ہیں. اس سے بھی زیادہ جو عجیب سی بات ہے وہ صاف چلی شفاف چلی کا جو سلوگن یہ لے کر چلے تھے, وہ جس جگہ کے اوپر کوئی کلپ نظر آتا ہے اگر آگے نوٹوں کی گڈی پڑی ہو تو پیچھے PTI کا کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے, اگر پیچھے نوٹوں کی گڈی پڑی ہو تو آگے PTI کا کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے. آدھے لوگ لینے والے, آدھے لوگ دینے والے, آدھے لوگ جو ہیں وہ درمیان میں صرف دلوانے والے. اور واحد کامن چیز تینوں کے اندر یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے صاف چلے شفاف چلے PTI کے ممبران ہیں. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے بھائی. آپ عجیب و غریب اپنی طرف سے آپ نے ایک جو منطق کی ہے کہ ہم لاڈلے ہیں, ہم لاڈلے ہیں اس وجہ سے کہ آپ فائرنگ کرتے ہیں, ہم لاڈلے ہیں اس وجہ سے کہ آپ سینٹ کے الیکشنز کے اندر جو لوگوں کو اوپر نیب کے کیسز کروا کے سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن کرواتے ہیں, یہ ہم لاڈلے ہیں. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. آپ نے ہمارے لاڈلے پن میں فیٹف میں لوگوں کو ڈرا کے ان سے ووٹ دلوائے تھے. کیسی عجیب و غریب آپ بات کر رہے ہیں. اور خیر شفقت صاحب تو نہیں زیادہ تر کرتے مگر آج کچھ تھوڑے سے جلالی موڈ میں ہیں اس وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں. ہمارا نقطۂ نظر بہت واضح سا ہے جی میں ذرا بات کر لوں 1 منٹ. جی میں یہ فیصلہ تو الیکشن کمیشن 2 دن میں کر دے گا جی, کل نہیں کرے گا تو پرسوں کر دے گا. 20 کرے گا یا 40 کرے گا, بے شمار ایسے پولنگ سٹیشنز تھے, آپ نے کلپس دیکھے ہیں,
جہاں پہ فائرنگ نہیں ہوئی اور عورتیں شور ڈال رہی ہیں کہ یہاں پہ فائرنگ نہیں بند ہوئی تو آپ نے 6 گھنٹے کے لیے پولنگ کیوں بند کر دی ہے. تو یہ تمام بے قاعدگیاں جو ہیں، اور جو وہ ابھی آپ نے پڑھا بھی ہے تھوڑا سا، جو ای سی پی نے جو اپنا نکالا ہے پریس ریلیز، اس میں کیا لکھا ہے انہوں نے، وہ ذرا پریس ریلیز تو دوبارہ پڑھ دیں. یہ ہمارا موقف تو نہیں ہے جو ای سی پی لکھ کے دے رہی ہے، وہ ذرا شفقت صاحب کو پڑھ کے بتا دیں کہ ای سی پی کیا کہہ رہی ہے کہ الیکشن میں وہ 20 لوگ کدھر غائب ہو گئے. یعنی مغرب کے بعد کہا کرتے تھے بڑے بوڑھے کہ باہر نہ نکلو، کچھ نہ کچھ غلط ہو جائے گا، تو مغرب کے بعد کیونکہ وہ پریزائڈنگ افسر نکلے تو وہ غائب ہو گئے، خلا میں محلول ہو گئے. پھر صبح جب لوگوں نے فجر پڑھنے کے بعد دعا مانگی تو وہ سب نمودار ہو گئے. راستے میں ان کے فون جو صرف انہی لوگوں کے، صرف انہی 20 پولنگ سٹیشنز کے اوپر دھند آئی، صرف انہی 20 لوگوں کے ٹیلی فون بند ہو گئے، صرف انہی 20 لوگوں کے جو ہیں ایپ بند ہو گئے، صرف وہیں کے ڈی ایس پی جو ہیں وہ بیچارے ان کا فون نہیں مل پایا، وہیں کے چیف سیکرٹری جو ہیں وہ صرف 3:25 پہ ملے اور غائب ہو گئے. کیا بات ہو رہی ہے؟ اس طرح الیکشن لڑتے ہیں بھائی. تو میرے خیال میں جو بھی الیکشن کمیشن سمجھتے ہیں مگر میرے پاس ہے جی پڑھ دیجئے. میرے پاس ہے، آپ نے کہا کہ اس کو دوبارہ اس پر نظر ڈالیں، ہم ڈالتے ہیں. لیکن چودھری منظور ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے. we're taking a quick break and we're coming right back. And welcome back. چودھری منظور, thank you so much for joining us on the program. حالیہ ضمنی انتخابات کے بعد دھاندلی کے الزامات مزید تیز ہو گئے، لیکن الیکشن کمیشن کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کیا ہمیں نظر آیا ہے کہ ایکشن بھی لیا ہے الیکشن کمیشن نے؟ اور مریم نواز نے تو کہا کہ وہ خوش ہوئی ہیں کارکردگی پہ الیکشن کمیشن کی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے اس ملک کے 2 ادارے جو ہیں، باقی سارے اداروں کا رول بھی کوئی آئیڈیل رول تو نہیں ہے، اس 2 اداروں نے پاکستان کے اندر جو اصل تباہی ہے وہ ایک عدلیہ نے، جسٹس منیر سے لے کر آج تک جو فیصلے ہو رہے ہیں، اور دوسرا الیکشن کمیشن. کبھی کوئی ایک الیکشن ایسا نہیں ہوا جس پہ لوگوں نے انگلیاں نہ اٹھائی ہوں، اور الیکشن کمیشن بالکل ایسے سویا رہتا ہے جیسے پتہ نہیں اس کا کوئی رول ہی نہیں ہے. الیکشن کمیشن کے پاس یہ نہیں ہے کہ اختیارات نہیں ہے، اختیارات کا رونا گناہ ہے. اختیارات کو آج تک کبھی کسی نے استعمال ہی نہیں کیا. مجھے یاد ہے انڈیا میں ایک چیف الیکشن کمشنر تھے ان کے، ٹی ایل سیشن ان کا نام تھا. اسی طرح سے وہ ایک جگہ پہ انہوں نے بائی الیکشن تھا، پولنگ کروایا تو پولنگ پہ قبضے ہو گئے. انہوں نے دوبارہ کرایا، پھر ہو گیا، تیسری بار کروایا. جب چوتھی بار انہوں نے کروا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے 10 بار بھی یہاں پہ ری پول کروانا پڑے گا تو میں کرواؤں گا، اور جب تک یہ قبضے ہوتے رہیں گے میں ری پول کرواؤں گا. اور چوتھی دفعہ وہ سارا پورا امن طریقے سے، امن و امان سے وہ الیکشن ہو گیا. اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. یہاں پہ دیکھنا ہوگا حکومت کی حکمت عملی کیا تھی کہ 10 کا شہر کے اندر پولنگ کو فائرنگ کریں، جو مرضی کریں، پولنگ بند کرائیں، پولنگ کو سلو کرنا ہے، جو اپنے ان کے اسٹرانگ ہولڈ کے پولنگ اسٹیشن سے ان کو ہولڈ کرنا ہے، اور ان کے ریزلٹس میں رد و بدل کرنا ہے. یہ ٹوٹل کی ٹوٹل ان کی حکمت عملی، اور اسی کے مطابق کیا الیکشن کمیشن کو چاہیے یہ کہ جنہوں نے چیف سیکرٹری تک جنہوں نے فون نہیں سنے، کیونکہ جہاں پہ الیکشن ہو رہا ہو وہاں پہ تمام تر عملہ پولیس کے انتظامیہ کے نہیں، الیکشن کمیشن کے ماتحت ہوتا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں اگر واقعات الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہے، آزاد ہے. دوسرا، اور جہاں پہ پولنگ اسٹیشنز کو روکا گیا ہے، خامخواہ میں روکا گیا ہے، اور بہت کم ہے جہاں پہ جو ٹرن اوور ہے، وہاں پہ کیا دوبارہ ری پول کرواتے ہیں. ان 20 جو پولنگ اسٹیشن ہے اس پہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اس کا تو کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس. لیکن کیا باقی کو بھی کرتا ہے؟ پولیس والوں کو، جو باقی لوگ جنہوں نے اس قسم کی یہ حرکتیں کی، ان کے خلاف کیا ہوتا ہے؟ اگر 1-2 مثالیں بن جائیں تو آئندہ آنے والے الیکشن، یہ بڑی اہم بات ہے جو ابھی چودھری منظور نے آخر میں بات کی ہے. یہ اگر اسی کو ہم بنا لیں ریفرنس، شفقت صاحب آپ کی جماعت کو ہر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے بڑا لمبا دھرنا دیا الیکشن دھاندلی کے خلاف، بہت زیادہ پرجوش، جتنا احتجاج ہو سکتا تھا آپ نے کیا، اور آپ نے بار بار کہا کہ الیکشن ریفارم ہم چاہتے ہیں. سو یہ ایک موقع ہے. ابھی چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی کو اگر آپ پوچھیں، مثلاً آپ اپنی جماعت سے پوچھیں کہ کدھر تھا فارم 45، کیوں نہیں وہ جمع کروا سکے جبکہ نون لیگ کے جو تھے وہ جمع ہو گئے فارم 45.
नून लीग के कौन से जमा हो गए? फॉर्म 45 नून लीग के पास तो नहीं था। 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। नहीं, वो तो रिटर्निंग ऑफिसर ने फिल करना होता है ना, उसका नून लीग से या पीटीआई से क्या ताल्लुक है? ठीक है, फॉर्म 47 की बात करें आप। मतलब देखिए ना, इलेक्शन का रिजल्ट तो रिटर्निंग ऑफिसर ने देना है ना। अब पॉइंट सिर्फ ये है कि फायरिंग मुसद्दक साहब फरमा रहे हैं कि हमने की, और पीटीआई के वर्कर जो हैं वो ज़ख्मी भी होते हैं और शहीद भी होते हैं। मतलब है कि इनके तो पुराना वतीरा है ना बदमाशी करने का। सुप्रीम कोर्ट पे हमला हमने किया था, सुप्रीम कोर्ट पे हमला इन्होंने किया था। जो जज इनके खिलाफ होता है उसके खिलाफ जो हर्जा सराई वो हम करते हैं या ये करते हैं। और जहाँ तक चौधरी मंजूर साहब फरमा थरपारकर में वो भी बदमाशी की इन्होंने इलेक्शन के दौरान, उससे पहले अरबाब गुलाम रहीम से पूछे कि उसके वर्कर्स के साथ क्या किया। और फिर हमारा जो एक बाई इलेक्शन में हमारा जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उसको ना सिर्फ कि इन्होंने गिरफ्तार किया नाजायज़ तौर पे, गिरफ्तार करके जेल के अंदर ले गए और गुंडों के ज़रिए उस पर तशद्दुद कराया गया। तो ये जो बदमाशियां हैं इसके बारे में मुझे तो हैरानी होती है कि बैठ के टीवी पे इस किस्म की बातें करते हैं और बिल्कुल इग्नोर कर जाते हैं। अब आप देखें कराची में क्या हो रहा है, हलीम आदिल शेख के साथ जो वतीरा किया है और जिस तरीके से एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है वो सिंध असेंबली के अंदर, और उसको जनाब एक ट्रम्प टप चार्जेस के ऊपर पकड़ के फिर उसको ले गए और उसको मारा पीटा, और मारा जेल में मारा पीटा। फाशिज्म की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है? सो क्वेश्चन इज कि इलेक्टोरल रिफॉर्म तो क्या यहाँ भी गलत होगा? बिल्कुल यहाँ पे गलत, बिल्कुल एक्शन लेंगे। बिल्कुल मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप इनके बयान निकाल के देखें कि जी इन्होंने कहा कि 20 लोग गायब हो गए, और इन्होंने हमारे पे इलेक्शन कमीशन ने सुन लेना मेरी बात, इन्होंने भी कहा था ना, इनके बयान आप निकाल के देखें ना। बट सर ये डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने इतला दी है कि 20 पोलिंग स्टेशनों के नतीजे में आप तो जरा करने लग जाती हैं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि इनके आप बयानात निकाल के देखें। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा और इन लोगों ने भी कहा, ठीक है। अब हमने कहा कि जी अगर ये 20 मुतनाज़ा है तो इलेक्शन करा लो, ठीक है, रीपोलिंग करा लो उसके अंदर। लेकिन इनको सडनली ख्याल आया कि हो ये तो काम खराब है, क्योंकि इनको पता है इस चीज़ का। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मुझे पता है रिजल्ट क्या था। इनको पता है कि ये वो इलेक्शन हार रहे हैं, इनको पता है कि ये 20 पोलिंग स्टेशन में रिजल्ट जो है इनके खिलाफ है। वही 20 गुम हुए जो इसमें रिजल्ट इनके खिलाफ नहीं, वो भाई नहीं गुम हुए। आप भी अजीब किस्म के कंक्लूजन करती हैं कि वही 20 गुम हुए। भाई बात यह है कि रिजल्ट उनका कई पोलिंग स्टेशन जो पहले थे उनमें भी खिलाफ होगा ना, सिर्फ इन 20 में तो खिलाफ नहीं था। लेकिन शिकायत तो इन 20 की है ना कि रिटर्निंग अफसर जो है वो गायब हो गए, पोलिंग अफसर क्या प्रिजाइडिंग अफसर गायब हो गए। तो हम कह रहे हैं इलेक्शन करा लें, अगर इलेक्शन करा लें तो बट जो बात चौधरी साहब कहे थे वो कहते कि एक्शन भी लें, पता तो चले क्यों गायब हो गए, क्यों फोन उनके नहीं मिल रहे थे। दिस इज बिटवीन द इलेक्शन कमीशन एंड दोज पीपल। हमारे मुलाजम है वो कि हम उनके खिलाफ इलेक्शन है। भाई इलेक्शन कमीशन ने उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया। अगर इलेक्शन समझता है, इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि कोई चीज़ उन्होंने गलत की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो एक ब्रेक का एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। चौधरी साहब, आपने ओवरऑल इलेक्शन की बात की और आपने कहा हर इलेक्शन में ये मसाइल होते हैं। अभी शफकत महमूद साहब ने आपको बताया कि कहाँ पर ये मसाइल सिंध में हुए जहाँ पर आपकी गवर्नमेंट भी थी। तो ये मामलात सिर्फ एक इलेक्शन पे इल्जाम डालकर नहीं हल हो सकते। चौधरी साहब नहीं, देखिए ना, पहली तो बात ये है कि ये मेरे ख्याल मिक्सअप हो रहा था फॉर्म 45 का किसी और फॉर्म के साथ। फॉर्म 45 वो होता है जो पोलिंग एजेंट्स को भी दिया जाता है फिल करके, और वही फॉर्म 45 लेकर आके जमा करवाना होता है। उसकी एक कॉपी बाहर लगाई जाती है, सारे पोलिंग एजेंट्स को दी जाती है, और एक कॉपी रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करवाई जाती है। तो ये एक तो ये बुनियादी सवाल। दूसरा ये देखें कि आपने खुद देखी फुटेज, जो उस इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन में जा नहीं सकता था बतौर एमपीए, वो वहां पे असले के साथ मौजूद, वहां पे लोगों को उसने मारा जाकर, खुद कलाशनकोव पकड़ी, और इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त तक पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया जब तक इलेक्शन कमीशन ने, रिटर्निंग ऑफिसर ने खुद हदायत नहीं कर दी इसको वहां से पकड़ के बाहर निकाले और उसको गिरफ्तार करे। जो कुछ उसने किया उसके खिलाफ पहले की FIR है,
وہ موجود ہیں, کوئی ایک FIR ہے اس میں. ابھی جس گاڑی پہ تھا وہ گاڑی کا نمبر بھی فیک نکلا ہے. یعنی ایک ایسا آدمی جس نے قانون کی پاسداری کرنی ہے وہ وہاں پہ قانون کی دھجیاں اڑاتا پھر رہا ہے کیونکہ وہ اپوزیشن لیڈر ہے. دوسری میری گزارش ہے کہ جو جیل کے اندر تشدد کی بات ہو رہی ہے وہ تو انہوں نے وہ شیئر کر دی ہے, وہ ساری جو ویڈیو ہے کہ 6 سیکنڈ کے لیے اندر گئے معصوم, وہاں پہ ہاں نعرے بازی کچھ لوگوں نے کی ہے تو اسی وقت باہر آ گئے اور کہتے ہیں کہ مجھے یہ ہوا ہے, مجھے وہ. اور ہر وقت وہ اسی کام پہ بدتمیزی کرنا, جھوٹ بولنا, ہر قسم کا کام یہ کرنا اس کا سیوا ہے. اور چونکہ اسی قسم کا آدمی اپوزیشن لیڈر چاہیے تھا اس لیے اس کو بنا دیا. اب یہ سارے جھوٹ جتنے ہیں وہ جتنے بولے گا وہ اس کے خلاف جاتے ہیں. جتنے وہ جھوٹ آج تک اس نے بولے, دیکھیے کیا اس نے اسلحہ نہیں لہرایا, اس کے ساتھ اسلحے والے بھی, کیا اس کو وہاں پہ بائی الیکشن میں جانا چاہیے نہیں, کیا نہیں, تو باقی کیا وہاں پہ حکومت تو پیپلز پارٹی کی ہے, پیپلز پارٹی کے MNAs MP اگر ایسے اسلحہ لے کر جاتے ہیں پھر ان کا کیا ہے؟ رائٹ, اس کا جواب ہم لیتے ہیں شفقت صاحب سے جو آپ نے کامنٹ دیا ہے. بٹ مصدق ملک صاحب, جو 10 کا الیکشن میں ریٹرننگ آفیسر نے آج الیکشن کمیشن کے سامنے کہا ہے وہ مختلف نہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ رزلٹ تبدیل کیے گئے جو رپورٹ. جی میں وہی نہیں, ایک منٹ ٹھہر جائیے. نہیں میڈم, دیٹس ناٹ ٹرو. میں آپ سے کچھ اور بات کر رہا ہوں. جب آج انہوں نے پہلی بات یہ کہ RO نے جو اپنی اسٹیٹمنٹ جمع کروائی ہے اس میں RO نے کہا ہے کہ جو مبینہ طور پہ ایسا لگتا ہے کہ جو پریزائڈنگ افسران ہیں انہوں نے نتیجے کو تبدیل کیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مبینہ طور پہ جو ووٹس تھے PTI کے وہ 6,000 کچھ سے بڑھا کے 12,773 کیے گئے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے اپنی رپورٹ میں کہ جو ٹرن آؤٹ 45% تھی اس کو بڑھا کے 75% کیا گیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو 13 پریزائڈنگ افسران ہیں ان میں سے 14 جو پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹ ہیں ان کے اندر انہوں نے صاف دھاندلی کی ہوئی ہے. انہوں نے صرف یہ کہا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ پرسوں جب انہوں نے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے بات کی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی میرے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا اور میں فون کر رہا ہوں اور کوئی مجھے مل نہیں رہا. تو آج ایسا لگتا تھا کہ کچھ وہ دباؤ کا شکار ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں وہاں پہ بہت زیادہ نعرے بازی ہو رہی تھی, رات کو 2 بجے ہو رہی تھی, رات کو 4 بجے نعرے بازی ہو رہی تھی. یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ do you think کہ پریشر ہے ان کے اوپر, یہی میں پوچھنا دیکھ لیا کہ ان کو ساروں کا جتنا ٹائم دیتے ہیں اور مجھے اتنا ٹائم دیتے ہیں. نہیں, آپ جتنا مرضی ٹائم دے دیجیے گا لیکن مجھے بات مکمل کر لینے دیجیے. جس پہ پھر چیف الیکشن کمشنر صاحب نے ان سے کہا کہ پرسوں تو آپ یہ بات نہیں کر رہے تھے تو آج کیا ہوا. تو اگر آپ کے وہاں پہ رپورٹر موجود تھے تو پھر ذرا پوری بات بتائیے کہ وہاں پہ کیا رپورٹ فائل ہوئی, کیا کہا RO نے اور اس کے جواب میں کیا کہا چیف الیکشن کمشنر. رائٹ, شفقت صاحب آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ٹائم نہیں مل رہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے. پہلے تو میں منظور صاحب کی بات کا جواب دے لوں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو گرفتار کرتے ہیں, اسے جیل میں لے جاتے ہیں, اسے مرواتے ہیں, اس کو پھر ساتھ کہتے ہیں بدتمیز آدمی ہے, ساتھ کہتے ہیں آپ کی مرضی کا اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے تھا. تاثر تو یہ ملتا ہے. اور مطلب ہے کہ جمہوریت کے اندر اپوزیشن لیڈر کے ساتھ اس طرح کا عمل رکھنا, اور یہ میرا خیال ہے کہ ایک ایسی چیز کی ابتدا کر رہے ہیں کیونکہ یہ تو پھر بڑا کام آگے بھی بڑھ سکتا ہے. ہماری پارٹی بہت مشتعل ہے اس پہ, ہم ان کو بہت یہ کہہ رہے ہیں اور ان ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہماری پارٹی بہت مشتعل ہے. میرا خیال ہے کہ شاید ان کی کوشش ہے اور خواہش ہے سندھ حکومت کی کہ کوئی لڑائی پرووک کی جائے اور لڑائی پرووک کر کے حالات کو مزید خراب کیا جائے, کیونکہ ان کو ہر طرف شکست نظر آ رہی ہے. سینٹ کے الیکشن میں شکست نظر آ رہی ہے, کوئی ان کا مستقبل ہے کوئی نہیں. وہ نون لیگ تو ویسے ہی لیڈر اس کے جو ہے وہ ملک سے فرار ہیں, اشتہاری ہیں, وہ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. تو یہ اب ان کی خواہش یہی ہے کہ ہر چیز کو متنازع بنایا جائے. اب آپ ذرا ایک نون لیگ کی طرف آئیں کہ اس دن کتنے الیکشن ہوئے ملک میں, مختلف جگہ الیکشن ہوئے. نوشہرہ میں بھی الیکشن ہوا, وزیر آباد میں, جہاں پہ ہم اور پی ایم ایل لڑ رہے. ان کو پرابلم کہاں پہ آیا
وہ الیکشن جہاں پہ یہ ہارنے لگے وہاں پہ پرابلم آ گئی. لیکن نوشرہ میں پرویز خٹک صاحب کا بیان ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور نون لیگ مل تو گئی. وہ ہم نے اس وقت نہیں کیا, ہم تو الیکشن پٹیشن کر رہے ہیں نا. ٹھیک, ہم تو الیکشن پٹیشن کر رہے ہیں جو ایک مروجہ طریقہ ہے کہ اگر آپ کو الیکشن کے اوپر کوئی اعتراض ہوتا ہے تو آپ الیکشن پٹیشن کرتے ہیں. انہوں نے واویلا کیا ہوا ہے, سر پہ بازو رکھا ہوا ہے, چیخ چیخ کے سارا کچھ کیا ہے انہوں نے. پٹیشن ٹریبیونل کے سامنے ہوتی ہیں یہ اور چیز. سو اب مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ یہ ہار رہے ہیں وہاں الیکشن دھاندلی ہے, جہاں پہ جیت گئے وہاں پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سو میں جب ان کو لاڈلا کہتا ہوں وہ یہ کہ اتنی دیر سے یہ پاور میں رہے ہیں اور اپنی من مانی کرتے رہے ہیں اور اپنی من مانی کے فیصلے, آپ کو یاد ہے شہباز شریف کی کال جو جج قیوم کو تھی کہ اس کو اندر کر دیں اس کو باہر کر دیں, یہ ان کا وتیرہ رہا ہے. یہ فاشسٹ قسم کے لوگ ہیں اور اب ان کو جب اپنی مرضی کا کوئی کام نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ غلط ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے, الیکشن کمیشن میں ہے, ہم نے تو آفر کی ہے کہ آپ کو ان 20 پولنگ سٹیشن میں پرابلم تھا, ان 20 پولنگ سٹیشن میں الیکشن کروائیں, جو بھی رزلٹ آئے گا ہمیں قبول ہوگا. اب فوری طور پہ ان کو لگا اوہو یہ تو کہیں جیت نہ جائے, تو اب انہوں نے اپنا پینترا بدلا اور پینترا بدل کے آپ کہہ رہے ہیں سارے حلقے میں دوبارہ الیکشن کرائیں. And welcome back. I'll come to you, Chaudhary صاحب. ذرا ایک ذرا مجھے ذرا عجیب سی بات ہے, یعنی رات کو غائب ہو جائیں, مسنگ پیپل ہو جائیں, 20 پولنگ سٹیشن کے پریزائڈنگ افسران مسنگ پرسن ہو جائیں. یہ تو شکر ہے ان کا, میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کے ماں باپ ان کے بوڑھے بیوی بچوں کو آ کے دھرنا نہیں دینا پڑا جو ان کے زمانے کے مسنگ پیپل آج کل. آپ کے زمانے میں مسنگ پرسن کوئی نہیں تھا. جی مگر ہمارے زمانے, آپ کے زمانے میں مسنگ پرسن سب سے زیادہ تھے. چلے اگر تھے بھی تو ہمارے زمانے میں پریزائڈنگ افسر تو نہیں ہو رہے تھے نا بھائی. آپ نے جو سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے والے لوگ ہیں, آپ پریزائڈنگ افسر کیا چیز ہے آپ کے لیے؟ بہرحال آپ تو سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے والے لوگ ہیں. اگر میں آپ کی بات مان بھی لوں تو آپ 20 پریزائڈنگ افسران کو تو اٹھا کے لے گئے ہیں نا. آپ نے یہ تو مان لیا کہ ہاں یہاں پہ 20 پہ کروا لیتے ہیں دوبارہ سے الیکشن. ہم نے یہ کہا کہ اس لیے کہ آپ نے جو سر بازو سر پہ رکھ کے جو معاملہ کیا ہم نے کہا کرا لیں الیکشن وہاں پہ, لیکن آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. کروا لیتے ہیں, نہیں ٹھہرے نا, آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. آپ الیکشن آپ اٹھا کے آٹومیٹک کلشن کو کراچی کے بندے ہمارے مر گئے, بندے ہمارے زخمی ہوئے, اور کلشنکول ہم نے آپ کو یہ جو سارے کرمنلز جو آپ نے پالے ہوئے تھے ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے سارا کچھ. انتہا کر دی ہے اس طرح کی فاشسٹ کرمنلز نہیں رکھا جس طرح کا رویہ آپ نے رکھا ہوا ہے. اور آپ اپنے منہ سے مانگ رہے کہ اچھا یار 20 میں پکڑے گئے ہیں تو 20 میں آپ نے 20 پہ اعتراض کیا تھا, الیکشن کمیشن نے 20 پہ اعتراض کیا تھا, ہم نے کہا 20 پہ الیکشن کرا لیں. لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ ہار رہے ہیں. جس جگہ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ ہار رہے ہیں. نہیں آرام سے بات تو سن لیں بھائی, آج کیا ہو گیا. جس جگہ پہ آپ آپ تو بولی جا رہے ہیں, میں تو آپ کو جواب دے رہا ہوں. افسران کو چلے جائیں وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ بڑے اچھے صاف چلی شفاف چلی. آپ لوگوں کو کروڑوں 73 کروڑ روپیہ لے کے آپ لوگوں ہمارے تو صاحب 24 بلین ڈالر تو آپ کا لیڈر سیٹیاں لگوا رہا ہے, لیڈر چوری کر کے لندن میں بیٹھا ہے. کیا باتیں کر رہے ہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں. شفقت صاحب تمام آپ لوگ کے پولیٹیکل معاملات ایک طرف, لیکن جو بات کہہ رہے ہیں مصدق ملک صاحب جو الیکشن کمیشن کو کوٹ کرے ہیں اس پہ تو تحقیق ہونی چاہیے. اگر کچھ معاملہ ہوا ہے, الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا اپنے عملے سے, لوگ خوفزدہ لگ رہے تھے, ڈرے ہوئے لگ رہے تھے, اس پہ تحقیق یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا کہ دوبارہ الیکشن کرا لیں. اس پہ کون انکار کر رہا ہے؟ اس کو پہ مانے تو صحیح ہے. تحقیق کرنی تو الیکشن کمیشن کا کام ہے, کریں. الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اگر الیکشن کمیشن تحقیق کرنا چاہ رہا ہے, ہم کون ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کو روکنے والے؟ کریں تحقیق. لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ان کا واویلا تھا کہ 20 پولنگ سٹیشن میں یہ ہو گیا اور 20 پولنگ سٹیشن میں وہ ہو گیا, تو ہم نے کہا بھی دوبارہ الیکشن کرا لیں. لیکن یہ فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. تو الیکشن کمیشن کا جو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے وہ آپ جو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے وہ ہم نے تو انکوائری نہیں کرانی تو الیکشن ایک جو اہم
बात इस पर चौधरी साहब ये अगर आपने चोरी नहीं की तो फिर आप यार आपके तो लुटेरे लीडर अभी तक सारी दुनिया में मशहूर हैं, लुटेरे उनकी शक्लें दुनिया के अखबारों में आ रही है और चोर उस पे लिखा होता है, तो आप तो कमाल है यार, आपका तो लीडर कन्विक्ट हो चुका है। बड़ी खुश हो रही है कि लड़ाई हो रही है। नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हो रही इस बात में। चाहते हैं चोरी करते पकड़े गए कपड़े, चले उन 20 जगहों को ऊपर करवा लेते हैं दोबारा इलेक्शन। हम आ जाते हैं सेनेट इलेक्शन के ऊपर आ जाते हैं। चले अभी तो इलेक्शन कमीशन ने ही डिसाइड करना है कि होगा क्या। चौधरी साहब, जो यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बड़ा उन्होंने अहम बयान दे दिया है, क्या आप इस पे कायम है? उन्होंने कहा गैर जानेदार नजर आ रही है एस्टैब्लिशमेंट। चौधरी साहब देखिए, हम क्या कह रहे हैं, इनको सिर्फ ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट बार बार हम तो जब से पीपल्स पार्टी बनी तब से ये कह रहे हैं आपका जो काम नहीं है वो आप ना करें, एस्टेब्लिशमेंट गैर जानबदार हो जाए। तो बज़ाहिर मादी नजर में अभी तक यही महसूस हो रहा है कि शायद सेनेट इलेक्शन के अंदर वो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन आज जो 2 फैसले हुए हैं वो तो अजीब फैसले हुए हैं कि परवेज रशीद साहब के पेपर जो है वो रिजेक्ट हो गए और फैसल वाडा के एक्सेप्ट हो गए। लेकिन अगर वो गैर जानबदार रहते हैं तो ये तो उनकी जोड़ी हुई इधर उधर से पकड़े हुए लोग हैं। आज बलूचिस्तान वाला बोल पड़ रहा है, कल वो केपी से बोल रहे थे, परसों बलूचिस्तान से आज बलूचिस्तान से, कोई सिंध से, कोई पंजाब से, वो सारे के सारे भानस की बोलियां बोल रहे हैं राइट, जो कि एक्चुअली इकट्ठे किए हुए हैं। तो वो बिखर जाएगा ये। ओके, क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। मैं आप में से कमेंट ले लिया। मुसद्दिक साहब, आपको एस्टैब्लिशमेंट गैर जानेदार नजर आ रही है सेनेट इलेक्शन में? जी, मेरे ख्याल में द प्रूफ इज ऑलवेज इन द पुडिंग। मेरे ख्याल में जैसे सेनेट के इलेक्शन करीब आएंगे और जब सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे तो आपके सामने तमाम रिजल्ट्स आ जाएंगे। मैं आपको प्रेडिक्शन करता हूं, जो है वो सामने आ जाएगा। मैं आपको प्रेडिक्शन हो रही है आज प्रेडिक्शन करता हूं। प्रेडिक्शन कर रहे हैं। ये अगर हार गए तो चीखें मारेंगे कि धांधली हो गई, अगर ये जीत गए तो सब अच्छा होगा। ये मैं आपको आज प्रेडिक्शन कर रहा हूं। ये लिख के प्रेडिक्शन आपकी प्रेडिक्शन सर आंखों पे, आप तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं और हम आपकी बड़ा एहतराम करते हैं। लेकिन जो यहाँ पे तारीखी तौर पे हुआ है, क्या आपको मालूम नहीं है उसके मुतालिक? आप वहाँ पे आपने देखा नहीं, आपकी नजरों के सामने सेनेट के चेयरमैन का जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था उसमें क्या हुआ था? तो अब आप किस किस चीज को झुटलाएंगे और क्या क्या कहेंगे और कौन कौन सी मिसालें कहेंगे कि अगर आप ये करेंगे तो वो हो जाएगा? कितने लोगों के खिलाफ इंक्वायरी की आपने जो आपकी पार्टी के आपके बकौल बागी हुए? हमने तो अपने 20 लोग, कितने लोगों के? जी, आपके पास तो वीडियोस पड़ी हुई है ना, क्योंकि पैसे देने वाले भी आप थे और पैसे लेने वाले भी आप थे। राइट। यूसुफ रज़ा गिलानी, एक आखिरी सवाल, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की और जहांगीर तरीन साहब की मुलाकातों की खबरें आ रही हैं। मुझे कुछ पता नहीं। जहांगीर तरीन साहब एक्टिव है पार्टी में? मुझे इस पर कुछ इल्म नहीं है कि उनकी मुलाकात हुई। बाकी जहांगीर तरीन साहब अपना कारोबार कर रहे हैं, नॉट एक्टिव इन द पार्टी पोलिटिकली। ये चौधरी साहब के पास शायद कोई और बात हो, लेकिन हमारा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।